کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، نہ وہ پسند کرتا ہے. اور ہمارے دیہاتوں میں تو ویسے ہی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ توہین ہے، یعنی اپنا بچہ بھی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اگر لے کے گئے نا اسے دکان سے کوئی چیز کھلانے تو لوگ کیا کہیں گے، تجھے بچے کھلانے پڑتے ہیں. یہ عجیب و غریب ہم نے اپنی زندگی میں ماحول بنایا ہے. تو حضور نے فرمایا فاطمہ میں رات آپ کے گھر میں قیام کروں گا. سیدہ نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ، یہ تو کمال ہو گئی. حضور نے رات وہاں قیام کیا. امام حسن نے دودھ مانگا. اچھا حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں، کہتے ہیں میں چپ کر کے سو رہا تھا، میں نے سائیڈ پہ چادر اوڑھی اور میں آرام کر رہا تھا. امام حسن نے دودھ مانگا. سیدہ فاطمہ اٹھنے لگیں تو فرمایا نہیں فاطمہ آج میرے ساتھ سوئے ہیں، دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. حضور اٹھے، بکری کا دودھ دھویا، پھر اسے برتن میں ڈالا. ابھی حضور امام حسن کو دینے لگے تھے کہ امام حسین نے بھی مانگ لیا. تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی پہلے حسن کو ملے گا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے. فرمایا نہیں فاطمہ پیارے دونوں ہی بڑے ہیں، پر مانگا پہلے حسن نے ہے نا، مانگا پہلے حسن نے. پھر حضور فرمانے لگے، حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضور فرمانے لگے فاطمہ تو بھی، میں بھی، حسن بھی، حسین بھی، اور یہ جو سو رہا ہے. کہتے ہیں میں تو چادر اوڑھی ہوئی تھی نا. فرمایا فاطمہ میں بھی، تو بھی، حسنین بھی، اور یہ جو سو رہے ہیں فرمایا سارے مل کے جنت میں داخل ہوں گے. گویا جنت میں بھی اسی طرح بسیرا رہے گا جس طرح فاطمہ آج تیرے گھر میں بسیرا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ وارفتگی ہمارے دلوں میں بہت اکرام ہونا. 10 محرم رسماً نہ منائیں، بس ٹھیک ہے بچوں کی اماں ضد کر رہی تھی. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر کچھ دادیاں نانیاں رہ گئی ہیں جو 10 محرم پہ ختم شریف کا شور کرتی ہیں، کچھ دادے نانے رہ گئے ہیں جو تھوڑا سا اصرار کرتے ہیں کہ چلو کچھ چاول پکا لو اصالے ثواب کریں گے. نئی نسل وہ تو پڑھی لکھی ہے، وہ جدت پسند ہے، اور لوگ جیسے ہی ان کے پاس مال آتا ہے وہ کہتے ہیں ہر چیز نئی اور مذہب وہی پرانا، اس میں بھی کچھ جدت پیدا کرو. وہ چھوڑو جی اس کام کی کیا ضرورت، کوئی نیا کرتے ہیں. وہ دوستو یہ تو عقیدت ہے ہماری، یہ تو وارفتگی ہے. اور میں پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کروں گا یہ تم نے پرانا کام کر کے چھوڑ دیا. سالگرہ تو تمہارا دادا کبھی نہیں مناتا تھا، نانا جی نے کبھی نہیں منائی تھی، ایک بندہ 2 منا رہا ہے. کبھی کسی مفتی کے پاس نہیں گیا، ایک اپنی سالگرہ ایک پھر شادی کی سالگرہ، ڈبل پوچھا ہے کبھی جا کے مولانا صاحب سے؟ اب تو اللہ معاف کرے اس پر لاکھوں خرچ ہوتا ہے. میرج ہال میں جا کے وہ کام کرتے ہو، کبھی مولوی مفتی پیر نہیں یاد آئے؟ 10 محرم کی نیاز آئی، ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا اور کوئی ختم شریف کا اہتمام آیا تو کہا پہلے میں نے نا مسئلہ پوچھنا ہے. وہ مجھ سے شب برات والے دن ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ شب برات کو نفل پڑھنے جائز ہیں. میں کیا ہوں اللہ دی بارگاہ سجدہ کرنے بھی شناختی کارڈ بہانا پائے گا؟ تو یہ دیکھ لو میں یہاں رہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو نفل پڑھ لوں. کیا مذاق بنایا، کس طرح کر کے ہم نے انداز اختیار کر لیا زندگی میں. تو میرے عزیز خاص لگاؤ، خاص دلچسپی ہو اہل بیت اطہار کے ساتھ. ہمارے دلوں میں کس طرح بلا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ باتیں نہیں کرنی پڑتی ان کو. بڑے ہوتے ہیں نا ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑی گہری ہوتی ہیں. انسان جب کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے تھوڑے جملوں میں بڑی بڑی باتیں مل جاتی ہیں. اس امت میں سب سے بڑی حضرت ابو بکر صدیق ہے، لیکن بخاری شریف میں شفا شریف میں حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان، یہ جو اپنے قرابت والے ہوتے ہیں یہ پیارے بڑے ہوتے ہیں. ہم جب دین کے رستے میں بھی کوئی چیز خرچ کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ بچوں کو ضرورت تو نہیں. اور دین بھی کہتا ہے جب نفلی وقت آئے خرچ کرنے کا تو دیکھ لو بچوں کو، گھر کو، بہن بھائیوں کو، یہ دیکھنے کے بعد تم دین کی طرف بڑھو. اپنے قرابت دار بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائی، اپنے پھپھو، ماموں، خالہ، چاچا، یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں. لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے نا بہت ساری اہل بیت کی محبت کی باتیں ہو رہی تھی تو ایک جملہ کہہ کے باب بند کر دیا. کہنے لگے میں ابو بکر صدیق ہوں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے محبوب کا رشتہ عزیز ہے، ہر رشتے سے زیادہ. حضور کے ہر قرابت دار سے. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے جب بھی حسن حسین کا نام لیتا ہوں میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے ہیں. فرمایا کرتے تھے پتہ کوئی نہیں.
اپنوں کا جب ذکر ہوتا ہے نا، اپنوں کا جب ذکر ہوتا ہے، جی کردہ ہے ہن سامنے ہوویں، میرا جی کردہ ہے ہن تو سامنے ہوویں تے میں درد پرانے چھیڑاں۔ اپنے جب ہوتے ہیں تو پھر نا فرط جذبات پر بندہ قابو نہیں رکھ پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نام لیتا ہوں میرا نام تو میری آنکھیں خود بخود آنسو برسانے لگتی ہیں، یہ جذبات ہیں میرے حضور کی اولاد پاک کے لیے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور سید عالم کی اولاد کے بارے میں اپنے دلوں میں جذبات، حضور کے اصحاب کے بارے میں عقیدت کے، احترام کے، شوق کے جذبات حضور نے ہمیں سبق دیا تھا۔ فرمایا 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھانا، یعنی والد کے ذمہ لگایا، ماں کے ذمہ لگایا۔ فرمایا کہ تو نے قرآن پاک سکھانا، ایک اپنے نبی کی محبت سکھانا، اور ایک نبی کی اولاد کی محبت اپنی اولادوں کو سکھانا۔ یہ خود ابلاغ کرنا اس کام کا، یہ ڈیوٹی کرنا۔ تو ایک تو ان سے خاص پیار کرنا ہے، دوسرا چونکہ اہل بیت نبوت کی جو بات ہے وہ گھر کی بات ہے، حضور کے مقدس اہل بیت کی بات ہے، ہمیں نہ ان سے سیکھنا بھی چاہیے۔ ہم سب کسی نہ کسی گھر کے فرد ہیں، اور ہماری آزمائشوں کا سبب ہمارے باہر کا کام نہیں، گھر کا مسئلہ ہے۔ گھر کے اندر جو لوگ سکون میں ہوتے ہیں وہ تو بڑا کام کر جاتے ہیں۔ زیادہ تر آدمی باہر سے نہیں ٹوٹتا، گھر کے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر یہ بھی مہربانی کی، فرمایا میں جا رہا ہوں اور تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور دوسرا تمہیں اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اس کو دیکھنا، اس پر غور کرنا، حسنین کو دیکھنا، سیدہ فاطمہ کو دیکھنا، میری شہزادیوں کو، میری ازواج کو دیکھنا، اپنا گھر اس طرح مرتب کرنا جس طرح میں نے یہ اپنا گھر مرتب کیا ہے، اس طرح۔ سب سے پہلی بات اہل بیت نبوت کے اندر جو آپ کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بہت زیادہ عبادت کرنا، ریاضت کرنا۔ آج کل عبادت سے جی چرانا، میں کچھ دیندار لوگوں کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں نسبت بہت تگڑی ہے ہماری، تو جناب لے جائے گی نسبت ہمیں، تم دیکھنا فلانے بزرگ کو فلانے کی خواب آ گئی، فلانے کو فلانے کی بشارت ہو گئی۔ او خدا کے بندو، میں آپ کو اس گھر کی بات بتا رہا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ میں حسنین کریمین کی بات بتا رہا ہوں جو صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن وہاں تو ساری رات مصلی بچھا رہتا ہے۔ عبادت آپ کی روح کا تقاضا ہے۔ مہنگے سے مہنگا موبائل خرید کے لے آؤ، بہترین مال خرچ کر کے آپ اس کو لے آؤ، لیکن اگر آپ اس کی بیٹری کو چارج نہیں کرتے بار بار تو وہ آپ کو کام نہیں دیتا۔ آپ نے جناب بڑی مہنگی گاڑی خرید لی، بڑی مہنگی، تو ایک ہی دفعہ خریدنے سے وہ مستقل نہیں چلتی، بلکہ اس میں بار بار پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بار بار حاجت ہوتی ہے، وہ پوری کرنی پڑتی۔ ہماری جو روح ہے نا، اس سے بار بار عبادت کی حاجت ہے۔ آج لوگ ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہو کے جاتے ہیں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس، وہ کہتا ہے مراقبہ کرو، تھوڑی دیر اکیلے بیٹھو، سو جاؤ، یہ والا کام کرو، آنکھیں بند کرو، فلاں کرو، دیر تک میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھنا سکون ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں جو طریقہ رب رسول نے بتایا ہے کہ ذرا سر سجدے میں رکھو نا تھوڑی دیر، ذرا ہاتھ اٹھا کے وہ باتیں جو مراقبے میں جا کے سوچنی ہیں وہ ساری یوں ہاتھ کر کے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، اپنی والدہ کو لے کے گیا، تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک بزرگ سے کہہ رہے تھے کہ آپ میرے 15-12 سالوں سے پیشنٹ ہیں، میں آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ دل کی باتیں کہہ دیں کسی سے، کہہ دیں کسی سے، آپ دل ہلکا کر لیں، سکون ہو جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نہیں کچھ گلاں کنوں دسیے، پردے ہوندے نے، کچھ نجی اور ذاتی باتیں ہیں، کس سے کہیں؟ تو میں نے کہا جی میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن طالب علم ہوں دین کا، اگر آپ اجازت دیں تو کسی کے بیچ میں بولنا تو نہیں چاہیے، تو میں بات ایک کر لوں۔ کہنے لگے کر لیں۔ تو میں نے کہا بابا جی واقعی کچھ باتیں ذاتی اور نجی ہوتی ہیں، کسی سے کہی نہیں جا سکتی، لیکن حل بتایا نا ہمیں اللہ رسول نے، جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے وہ مصلی بچھاؤ اور اپنے رب سے کہہ دو ساری۔
وہ رسول کائنات کی بارگاہ میں کہہ دو ساری، ایک دفعہ نکالو، کہو ان سے، کسی سے کہو گے تو وہ اپنی مرضی کا تبصرہ کرے گا، رب رسول سے دکھ کہو گے تو اللہ رسول رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ کہہ دیں جو دل میں ہے۔ اہل بیت نبوت کا طریقہ کثرت سے عبادت۔ ساری رات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھتی تھی، ساری رات گھر کے سارے کام کرنے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں گے۔ آج کسی غریب ترین آدمی کی بیٹی بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ چھالے پڑ جائیں، حالانکہ دکھ پھر بھی بڑے زیادہ ہیں۔ آپ جس سے بھی کہیں گے وہ کہیں گے بیٹی بڑی تکلیف میں ہے، روتی بڑا ہے، لیکن اتنی مشقت کوئی بھی نہیں کرتی۔ اتنی محنت کے باوجود رات کو عبادت ہے، تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب خطاب کیا تو اہل کوفہ کے وہ لوگ جو تلواریں لے کے نکلے تھے، آپ ان سے فرمانے لگے، کوفیو تم نے پتہ ہے کس شخص کو قتل کیا ہے؟ میں حسین ابن علی کو جانتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ذرا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جملے ہیں۔ فرمانے لگے میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، وہ لمبا رکوع کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے، وہ اکثر نفلی روزے رکھتے تھے۔ کثرت سے عبادت اہل بیت کا طریقہ ہے۔ کچھ سجدوں کا ذوق بنائیں، کچھ مزاج بنائیں عبادات کا۔ دوسری بات اہل بیت نبوت کے اندر جو بڑی اہم اور بڑی خاص تھی وہ تھی اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں پہلے، یا اللہ مجھے عطا کر، میں بڑا تیرے بندوں پہ نثار کروں گا، میں بڑا قربان کروں گا، میں بڑا دوں گا، لیکن پھر جیسے ہی ان کے پاس مال آتا ہے ان کے خرچے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے وسعت دے دی ہے، بڑا مال دیا ہے، گاؤں والے گھر سے شہر والے گھر آ گئے، اب مال تو اور زیادہ ہے، کہاں خرچ کریں؟ تو ٹھیک ہے، امام حسین فرمایا کرتے تھے ایک لمحے کے لیے، یہ سنو میرے امام کا قول، فرمایا کرتے تھے ایک لمحے کے لیے کسی غریب کی مدد کر، اللہ پورا مہینہ نفلی اعتکاف بیٹھنے سے تجھے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی کے آنسو پوچھ، کسی کے آنسو پوچھ، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا۔ اہل بیت نبوت کا اسوہ نور دیکھو، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت۔ امام حسین کے پاس ایک سائل آیا 1 دینار مانگنے، امام حسین فرمانے لگے ٹھہر جا، تھوڑا سا انتظار کر۔ شام ہو گئی، وہ بیٹھا رہا، 5000 اشرفیاں 5 تھیلوں میں بھری ہوئی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی گئیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا وہ اس نے تو دیکھے نا، مانگنے والے کو تو پہلے بندہ تلاش کرتا ہے کہ ٹوٹے پیسے ہیں کہیں، پھر دیتا ہے۔ امام حسین کے پاس 5000 اشرفیاں آئیں 5 تھیلیوں میں، اور بظاہر حالت یہ تھی اس وقت کہ 1 اشرفی بھی نہیں تھی دینے کے لیے۔ 5 تھیلیاں آئیں بھری ہوئی پیسوں کی، 5 کی 5 پکڑا کے نہ مانگنے والے کو ساتھ فرمانے لگے معاف کرنا یار، تجھے شام تک انتظار کرنا پڑا ہے۔ یہ دیکھو خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، یار ذرا معاف کرنا، تجھے شام تک انتظار کرنا پڑا۔ وہ جو مزاج ہے سخاوت کا، وہ جو انداز ہے سخاوت کا، اور یہ جو حضور سے انہوں نے لیا تھا نا۔ ایک دفعہ نا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں گئیں۔ آتے ہیں نا بہت سارے نواسیاں نواسے آتے ہیں، کئی دفعہ ان کے ابا جی بھیجتے ہیں، کہتے ہیں لے جاؤ اپنی ماں کو تے نانے نوا کو حصہ دے وے تہاڈا۔ دیکھو جی مینوں کچھ نہیں چاہیے، جو دینا نے اپنی تینوں دینا نے، اور دینا بھی چاہیے، بیٹی کا بنتا ہے۔ اور میں درجنوں اور 20 بار کہہ چکا ہوں، جو 5 مربے کا مالک ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور جو 5 مرلے کے مکان میں رہتا ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ اور وہ بھی بڑے سمجھدار ہیں، جن سے حصہ مانگا جاتا ہے وہ کہتے ہیں تیرا بیاہ نہیں کیا، تیرا کہاں سے حصہ آ گیا، لے جا حصہ، پھر میرا مرے کا منہ نہ دیکھنا۔ تو میرا اس بیٹی سے مشورہ ہے کہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے ایسے ظالم کا منہ، رہنے دو۔ جو شریعت کے اصول کی مخالفت کرے اور بیٹی کو حصہ نہ دے، نہ دیکھو منہ اس کا، کوئی ضروری ہے دیکھنا، لیکن حصہ لو۔ یہ وہ حصہ ہے جائیداد میں جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ یہ کسی شخص کے ایموشنل بلیک میل کرنے سے ختم ہو سکتا، یہ نہیں ختم ہو سکتا۔ بیٹی کی شادی کر دیا تو وہ جو 5 دفعہ بیٹے نے پیسے اجاڑے ہیں تیرے کاروبار میں وہ بھول گئے؟ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ کہنے لگے
ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਵੇ ਬਾਬਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗੀਰਾਂ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ सहना, बस ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ, सारी जायदाद इसको दे दे। और मैंने ये देखा है कि बाद में जो इस तरह के जुल्म करते हैं वो कई जुल्मों का शिकार होते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है। आमदाम बरसरे मतलब हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों शहज़ादों का बाजू थामा इमाम हसन और हुसैन का, और हुजूर की बारगाह में ले गई, दुनिया मांगने नहीं, दौलत के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं। कहा हुजूर मैं शहज़ादे लाई हूँ, मेरे बच्चों को कुछ दीजिए। तो हुजूर फरमाने लगे फ़ातिमा, हसन को मैंने अपनी हैबत और सरदारी दी, और फरमाया हुसैन को मैंने अपनी जुर्रत और सखावत दी, दे दी मैंने दोनों चीज़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनको हुजूर की अता से वो फयाजी दी, सखावत, इबादत, और तीसरी बात गरीब परवरी। जो आदमी अनपढ़ और गरीब होता है ना, वो समझदार नहीं होता, उसके घर के बर्तन साफ नहीं होते, उसको चारपाइयाँ अच्छे तरीके से बिछानी नहीं आती, चूँकि बेड शीटें थोड़ी होती हैं घर में। तो इसलिए अकल तब आती है जब नोट आए, बेवकूफ़ान दे नौकर वेखे दानशमंद सियाणे। ये मतलब गाड़ी घर में आ जाए तो छोटे छोटे बच्चों को भी चलानी आ जाती है। जिस घर में मोटरसाइकिल हो बच्चों को सीखनी नहीं पड़ती। लेकिन अगर शय ही कोई ना हो, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। गरीब परवरी, थोड़ा सा ना लोगों पर तवज्जो। हमारा लहजा गरीब के हक में, वो सियाना नहीं, उसे बात नहीं करनी आती, उसे नहीं पता कि मैंने किस तर्ज के साथ बैठना है और किस नखरे के साथ मैंने प्लेट में डालना है। भूख ज़्यादा लगी हो तो फिर तो बहुत सारी वैसी चीज़ें भूल जाती हैं भाई। तो ये सारा शऊर तो तब आता है जब बंदा बर्गर खा के दावत पे आया हो, तो फिर वो थोड़ा सा सालन डाल के तो उसमें कांटा रख के तो खड़ा होके गपशप लगाता है, इसलिए कि वो रोटी नहीं खा रहा होता, वीडियो बनवा रहा होता है, वो तस्वीरें बनवा रहा होता है, उसका लहजा और होता है। लेकिन गरीब परवरी, मिस्कीन के साथ बैठ के खाना, कभी मजदूरों के साथ तस्वीरें खिंचवाना, उनकी हौसला अफजाई करना, उन्हें कहना कि नजरें झुका के ना जिया करो, उठा के जिया करो। गरीब आदमी को पूरा इस तरह का बना देना कि वो गुर्बत के अंदर भी अपने आप को इज्जत वाला देखे। ये अगर किसी ने सीखना है तो हुसैन इब्ने अली से सीखे, ये हुजूर की औलाद पाक से सीखे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरे अब्बा जी घोड़े पे बैठ कर जा रहे थे, गरीब लोग ज़मीन पर चटाई बिछा के रोटी खा रहे थे, मेरे सामने इमाम साहब घर से खाना खा के आए हैं। गरीबों ने पैगाम दिया, हुजूर खाना खाना है। इमाम साहब घोड़े से उतरे, ज़मीन पे आके बैठे, गरीबों के साथ रोटी खाने लगे। थोड़ा सा खाना खाया तो उन्होंने कहा हुजूर थोड़ा सा और खाएं। फरमाने लगे ज़िंदगी में पहला मौका है कि खाने के फ़ौरन बाद खाना खा रहा हूँ, भरा हुआ पेट था। लेकिन अली का पुत्र, फातिमा का लाल ज़मीन पर बैठ इसलिए गया है कि गरीब कहीं ये ना समझे दावत दी थी तो हुसैन ने कबूल ही नहीं की, इसलिए बैठ गया हूँ, वरना एक लुकमे की गुंजाइश नहीं थी। इसको कहते हैं गरीब परवरी, इसको कहते हैं मिजाज ख़त्म करना छोटे बड़े का, इसको कहते हैं एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। थोड़ा सा इस पर मैं एक दफ़ा एक फैक्ट्री में गया था, तो एक साहब जिन्होंने महफिल कराई थी वो हमारे मेज़बान थे। तो जो आदमी खाना लेके आ रहा था, रख रहा था ना, तो वो बेचारा बादों का एक ही बात सवार हो जाती, बार बार एक ही बात करता था। कहते था पीर साहब साढ़े मालक बड़े चंगे जे, साढ़े नाल बह के रोटी खाते ने, साढ़े मालक बड़े चंगे जे साढ़े। उसके ज़हन पर यह बात सवार थी, हालांकि कोई कौन सी कोई बड़ी बात है, लेकिन वो एक ही बात बार बार दोहराया जा रहा था। पानी रख के गया, टेबल साफ करके गया, खाना देख, एक ही बात, ये तो सारे दे नाल बह के रोटी खाते जे। तो मैं सोच रहा था कि यार ये किस तरह का बंदा है, इसने काम तो छोटा सा किया है, लेकिन इस बंदे के जज्बात हैं। अब पता नहीं इस गरीब आदमी के जज्बात की वजह से रब इसके रिज्क में कितनी को बरकत पैदा कर देगा, कितना को फजल हो जाएगा। ये जज्बाती हो गया है, शौक के साथ बात कर रहा है। तो ये अहले बैत नबुव्वत का तरीका है। फिर उससे अगली बात अहले बैत नबुव्वत के तरीके में आपको मिलेगी कि सादगी, आजिज़ी, इनकिसारी, बिल्कुल मुख्तसर से
اللہ کی عطا پر بھی بہت زیادہ، حالانکہ ان پر تو بڑی عطائیں تھیں، لیکن مختصر سی خواہشات۔ کھجور کی چھال کی بنے ہوئے ٹوپی پہن کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ لیتے تھے، اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہے، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی، اور سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی ہیں، کنز المال میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں دیکھا، ہلکے سے آنسو حضور کی آنکھ میں آئے، اور 2 جملوں میں بات ختم کر دی۔ فرمایا فاطمہ زندگی میں اسی پر گزارا کر، اللہ جنت میں ساری نعمتیں تیرے لیے دروازے کھول دے گا، اسی پہ گزارا کر۔ سادگی۔ حضرت امام حسن کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ اپنے بود و باش جب بندہ بہت مہنگی کر لیتا ہے تو اس کا اپنا خرچ ہی بڑا بڑھ جاتا ہے، اس نے کرنا کرانا کیا ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہ تھی کہ جذبہ جہاد بہت زیادہ تھا۔ پھر کہتا ہوں اتنی ساری ویڈیوز آئیں، وہ جی بچہ رو پڑا جی بکرا ذبح ہو رہا تھا، تو یہ تو پریشانی والا مقام ہے۔ جو بچہ بکرے کے ذبح ہونے پر روتا ہے یہ جہاد کیسے کرے گا؟ اندر سے اٹھ کے دروازہ بند کرتی ہے اماں، کہتی ہے پتر دروازے پہ نا فلانا بندہ گلی میں ظلم کر رہا ہے، باہر نہیں جانا، ہماری کوئی لڑائی ہے، ہم نے نہیں، بالکل تو باہر، تو نے نہیں نکلنا باہر۔ یعنی ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، جبر ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بلوانیوں نے حملہ کیا اور حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا۔ لوگ تو اولاد کو بچا بچا کے رکھتے ہیں نا، باہر نہیں جانا، باہر نہیں جانا، لیکن حضرت مولا علی شیر خدا اپنے بچوں کو ہر جہاد میں پہلے لے کے جاتے تھے۔ حضرت علی کے زمانے میں بھی جتنی جنگیں ہوئی اپنے شہزادے پہلی صف میں۔ حضرت مولا علی نے ایک تلوار امام حسن کو پکڑائی، ایک امام حسین کو پکڑائی، حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خبردار، عثمان صحابی رسول ہیں، تمہارے خالو ہیں، کوئی سیدنا عثمان کا دروازہ نہ پھلانگنے کی جرت کرے۔